لاکھوں روئے قربان حسین کی عظمتوں پہ، تو بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں چند جملے فضائل کے جناب سید الشہداء کی۔ قرآن اور اہل بیت ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن، میں نے پہلی مجلس کے اندر کہا تھا کہ حسین کون ہے، آل کون ہیں، کہ بعض افراد نے، بعض مسلمانوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا ہے، لیکن اگر قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا، لیکن اگر آل کے عطرت کے سر بھی، سر مبارک بھی نیزے پہ بلند کر دیا گیا نا، تو انہوں نے قرآن سنایا ہے، انہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، وہ قرآن کے محافظ ہیں۔ آئیں، کون ہے حسین؟ میں دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں فضائل جناب سید الشہداء سے متعلق، تاکہ واضح ہو سکے کہ قرآن اور اہل بیت، اور کیونکہ ماہ محرم الحرام ہے، اس کے بے انتہا فضائل ہیں اس مہینے کے۔ اسی مہینے کے اندر آپ حسین سے قریب ہوتے ہیں، اسی مہینے کے اندر یہ ایک ایک آنسو جو بہاتے ہیں انسان کو حسین سے قریب کرتا چلا جاتا ہے، اور اس مہینے کو کسی مہینے سے کم نہ سمجھیں۔ لیکن یہ جملہ یاد رکھیں، آج بھی بحث ہو رہی تھی، کسی جگہ سوال کیا گیا، میں نے یہی پیش کیا کہ یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو امیہ، اس مہینے کے روز عاشور کو بابرکت قرار دیا کس نے؟ بنو امیہ نے۔ تبرکت بِهِ بنو امیہ وَابْنَ آکِلَةُ الْأَكْبَادِ کا کلیجہ چبانے والی کے بیٹوں نے اس مہینے کو بابرکت قرار دیا، کہا ہر اچھا کام اسی دن ہوا ہے۔ جناب نوح کا سیلاب اسی دن رکا، جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے اسی دن باہر آئے، جناب موسیٰ کے لیے نیل اسی دن، سارے کے سارے جو کچھ اچھا کام ہوا ہے، اور حسین کا مرنا معاذ اللہ اسی دن اچھا کام ہے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، کیونکہ حسین کی قربانی ہے معاذ اللہ۔ چھٹے ماہ فرماتے ہیں وَتَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو امیہ وَابْنَ آکِلَةُ الْأَكْبَادِ اللعین ابن اللعین۔ ذرا عاشورہ اٹھا کے دیکھیے، مولا فرماتے ہیں، کہا کہ وہ کہ جو خود ملعون ہیں اور ملعون کا بیٹا ہے، کہ اس نے اس کو بابرکت دن قرار دیا، اور بڑی احادیث گھڑ دی اس سے متعلق، لوگوں کو پیسے دے دے کے احادیث گھڑوائیں، کہا کہ نہیں یہ بابرکت دن ہے، اس دن خوشی منایا کرو۔ حضرات میں صرف ایک سوال کروں گا، آج وہ افراد کہ جو عزاداری سے متعلق باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو روک دیا جائے، میں صرف ایک سوال کروں گا، اگر پیغمبر اسلام روز عاشورہ میدان کربلا میں یا حتی مدینہ میں موجود ہوتے تو خوشی مناتے یا غم مناتے؟ اپنے نواسے کے ذبح ہونے پہ خوشی مناتے یا غم مناتے؟ سوال میں آپ پہ جواب سب پہ چھوڑتا ہوں، سب کو پیش کر دیجئے لمحہ فکریہ۔ وہ افراد جو کہتے ہیں نہیں سنت رسول پہ چڑھنا چاہیے اور پیغمبر اسلام نے سب کچھ کہہ دیا، اگر روز عاشور اگر خوشی اور غم ٹکرا جاتے ہیں نا تو غم کو اولویت ہوتی ہے، اگر خوشی اور غم ٹکرا جائے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بتایا کہ اس دن کوئی خوشی کا دن تھا ہی نہیں، یہ شروع سے غم کا دن تھا، انبیاء نے غم منایا ہے۔ میں پیش کروں گا آخر میں۔ حضرات یہ آج پوری دنیا کے اندر کیوں ایک مرتبہ آج 21ویں صدی سے متعلق میری کثرت سے مجالس موجود ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، میرا لاہور کے اندر آپ کے ساتھ پہلا اتفاق ہے، یہاں پہ جامعۃ الازہر کے اندر میں اور مقامات پہ پڑھتا رہا ہوں، میں مسلسل اس پہ پچھلے 6-7 سال سے مجالس پیش کر رہا ہوں کہ 21ویں صدی اہل بیت کی صدی ہے۔ کوئی تصور یہ نہ کرے ظلم ہو رہا ہے، عزاداری رک جائے گی، مظالم ہوں گے، یہ جلوس رک جائیں گے۔ حضرات ایک سپرنگ ہوتا ہے نا، جتنا زور سے دباتے ہیں اتنا زیادہ اچھلتا۔ یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے، عزادار رکنے والے نہیں ہیں۔ حضرات جب دربار یزید میں نہ رک سکے، حضرات جب مروان نہ رکا سکا، جب وہ جو دفن ہو گئے، مٹ گئے جو عزاداری مٹانا چاہتے تھے، متوکل ختم ہے، قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ حضرات آج کوئی وہ افراد جو عزاداری سے مقابلہ کرتے تھے، کسی کا نام و نشان نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اگر کہیں قبر مل جائے یزید کی تو ٹھوکر مار کے کہیے گا اٹھ، بتا تو کہاں ہے، میرا مولا آج بھی زندہ ہے۔ حضرات اگر اس عزاداری کے اندر کوئی کچھ نہیں رکھا ہے، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، آج کے موجودہ تناظر کے اندر کسی شاعر نے کہا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ یہ آج جو پوری دنیا کے اندر یہ جگہ جگہ باتیں کرتے ہیں کہ عزاداری روک دی جائے، حضرات اب سے 100 سال پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہاں کہاں عزاداری ہوگی۔ میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں حضرات، دربار یزید ہے، آج نہ سنیے گا اس جملے کو، آج سنیں گے تو آپ کہیں گے ہاں بالکل سچ ہے، نہیں، سچ تھا، سچ ہے، سچ رہے گا، کیونکہ جناب زینب کبریٰ کا جملہ ہے۔ لیکن آج نہ سنیے گا اس جملے کو، ذرا 1400 سال پیچھے جا کے جملے کو سنیے گا۔ حضرات اس وقت جب بی بی دربار یزید میں جملہ کہہ رہی تھی،
کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ قیدی بی بی جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں، چادر چھین لی گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لوگ تو ترس کھا رہے ہوں گے. کیا کہہ رہی تھی بی بی؟ دربار یزید میں کہہ رہی تھی، یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی. جب اس نے امام سجاد کو بٹھوا دیا تھا، امام سجاد جب کھڑے ہوئے نا خطبے کے لیے، بی بی خطبہ نہیں دینا چاہتی تھی، امام سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے. ایک مرتبہ یزید نے کہا خطبے سے روک دو، قیدیوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے دربار میں بول سکے بغیر اجازت کے. کچھ آدمیوں نے امام سجاد کی زنجیروں کو ہلایا، خاردار طوق کو ہلایا اور کہا کہ بیٹھ جائیے، آپ قیدی ہیں. ایک مرتبہ میری بی بی نے جناب سید سجاد کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی. جب بی بی نے کہا میں خطبہ دینا چاہتی ہوں، کہا کہ بٹھا دو، اجازت نہیں ہے میرے دربار میں کوئی خطبہ دے سکے. بی بی نے کہا کون روکے گا؟ تو مجھے روکے گا؟ اب پورے دربار کا ماحول بدل گیا. سارے وہ جو 500 درباری بیٹھے تھے کہا کہ یزید ایک قیدی بی بی ہے، ایک عورت ہے، بوڑھی ہے، قیدی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ کیا کر لیں گی؟ خطبہ دے لینے دے. اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ علی کی بیٹی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب خبرہ کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ شروع کیا اور خطبے کے جس جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، بی بی نے کہا کہ یا یزید، او یزید، کد قیدک وسعا سائیک وناسب جہدک واللہ لا یمحو ذکران اہل البیت. او یزید، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، اگر تیرے میں ہمت ہے اور دھوکے دے لے. تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، جو کچھ تو کر سکتا تھا تو نے کر لیا. واللہ، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آج نہ سنیے گا، 1400 سال پیچھے جائیے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. یہ اس وقت کہہ رہے ہیں بی بی. یزید کون ہے؟ جس کا تاج اس کا ہے، تخت اس کا ہے، حکومت اس کی ہے، دربار اس کا ہے، فوج اس کی ہے، دولت اس کی ہے، پروپیگنڈا اس کا ہے. اور ایک قیدی بی بی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے اے یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. آج نہ سنیں، آج تو پوری دنیا میں ذکر ہے. حضرات تھوڑی سی دیر کی 1400 سال پیچھے جائیے، آپ تصور کیجئے، کوئی یقین کر سکتا، کسی کو باور آ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ کسی کو یقین آ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا جیسا یہ بی بی کہہ رہی ہیں؟ جو قید میں ہو، جس کے سارا کا سارا خاندان اسیر و بھتیجا اسیر و بھائیوں کے سر نیزوں پہ ہوں، یہ سچ ہو سکتا ہے؟ بی بی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے واللہ لا یمحو ذکرنا اہل البیت. او یزید خدا کی قسم ہمارا اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. او یزید تیرا نام مٹ جائے گا، یہی شہر ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ تیری قبر کا پتہ ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. تمہیں خوش آمدید ہو سیدہ زینب کے شہر میں. آج شام کی زیارت کے لیے جائیے، یزید کا نام ہی نہیں ہے، قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن ہر جگہ لکھا ہے سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. اس بی بی کا وعدہ پورا ہو گیا نا. اس وقت وعدہ کیا تھا جناب زینب کبریٰ نے، وعدہ پورا ہوا نا. کس انداز سے بی بی نے وعدہ کیا تھا، کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اس زمانے میں سوچ سکتا تھا؟ میں مصائب پہ نہیں ہے، لیکن کیا کروں، بی بی کے فضائل کے اندر مصائب ہے. حضرات ہمارے لندن کے ایک شاعر تھے، انتقال ہو گیا ان کا، عاشور کاظمی، یہیں لاہور کے تھے آپ کے، وہاں انتقال ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے. عاشور کاظمی نے کہا کہ ایسا وعدہ کر کے گئی بی بی قید کے اندر، رسیوں کے اندر. خدا نے کہا زینب تیرے وعدے کی میں لاج رکھوں گا. اے زینب، اے بی بی، آپ امین ہیں خون حسین کی، آپ امین ہیں اس خون کی. آپ نے وعدہ کیا تھا، خدا کہے گا میں اس کو وعدے کو پورا کر دکھاؤں گا. ایک وعدہ کیا بی بی نے کہا کہ ہر جگہ پہ میرے بھائی کا. حضرات میں نے آپ سے کہا تھا 100 سال پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ عزاداری ہوگی. آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں حسین کی عزاداری نہ ہو. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، 30 سے زیادہ ملک میں جا چکا ہوں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ چلے جائیے، جاپان چلے جائیں، چائنا ہو، کمبوڈیا ہو، کوئی کوریا ہو، انڈونیشیا، ملیشیا ہو. حضرات کوئی ملک لے لیجیے، افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی عزاداری نہ ہو. یورپ کا کوئی ملک نہیں ہے، 30 سے زیادہ ممالک ہے، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں حسین کی عزاداری نہ ہو. امریکہ کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کینیڈا ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، پوری دنیا کے ہر خطے میں حسین کی عزاداری ہے. یہ ایک بہن نے وعدہ کیا تھا، بھائی میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، ہر جگہ پہ بات پہنچا دوں گی. آپ باغی نہیں تھے، آپ نے اسلام کو بچایا ہے. اس بہن نے امانت سے کام لیا، اس عزاداری کی، اس پوری کی پوری انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی. کہا بھائی میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گی. آج پوری دنیا کے اندر حسین کا پیغام ہے. آج اگر کوئی یزید کا ماننے والا بھی ہے نا تو اس کی جرت نہیں ہے کہہ سکے کہ میں یزید کا ماننے والا ہوں. لیکن جو حسین کو نہیں بھی مانتا اسے آپ کہہ دینا کہ یہ حسینی ہے تو بڑے فخر سے سر اٹھا لیتا ہے کہ مجھے حسینی کہا گیا ہے.
اللہ اکبر ہے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ کسی ایک بہن نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ کب وعدہ کیا تھا؟ جب وہ جا رہی تھی نا، تو ایک بہن کہہ کے گئی تھی بھیا آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ سب بہنوں کو، بھاوجوں کو سوار کرایا، ناقہ پہ سوار کرا دیا، سب کو سوار کرا دیا، بھانجیوں کو، بھتیج سب کو سوار کرا دیا، یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹا سجاد آپ سوار ہو جائیے۔ کہ نہیں پھوپھی اماں، پہلے میں آپ کو سوار کراؤں گا۔